السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ملک وقاص احمد. ناظرین، آج موسم کی مناسبت سے ہم اپنی چھت پر بیٹھے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہے اویس یوسف اور دوسری طرف میرے جانب موجود ہیں ملک قمر صاحب. ہاں جی قمر صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سردی ہو رہی تھی، میں نے کہا چلو ہم تھوڑی سی آگ کا نظارہ لے لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے باتیں شاتیں کر لیتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں. اور سنائیں سب الحمدللہ سب ٹھیک ہے. کیسا گزر ہے؟ سردی بہت ہو رہی ہے تو جس کی وجہ سے ہم نے آگ جلائی ہے. تو آگ کے بنا تو کچھ نہیں ہے. نہیں، یہ چلائیں تو پھر ہم بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ ہم اوپر چھت پہ نہیں ویسے بیٹھ موڈ سکتے. بنا تھا ہمارا کہ چھت پر بیٹھتے ہیں اور پھر اچانک ہمارا یہ بھی موڈ بن گیا کہ یار آگ بھی جلا لیتے ہیں. اور فائنلی 15 منٹ کے بعد یہ آگ جل گئی. 15 منٹ کے بعد یہ آگ جلی اور ہم نے گھر کے اندر کوئی فضول لکڑی نہیں چھوڑی، سب کچھ ہم نے جلا دیا. اور اچھا لگ رہا ہے، بیٹھے ہیں سردی میں اور انجوائے کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. بڑا سکون مل رہا ہے ٹانگوں کو، یہ گرم گرم مطلب آگ سے گرمائش مل رہی ہے اور سکون کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ چاہ جی والا مزہ دے رہی ہے ہمیں. چاہ جی والا مزہ دے رہی ہے جی. اچھا، چاہ جی والا جو بات یہ ہے کہ وہ ہمارا ایک الگ پروگرام ہے جس کا نام ہے آپ بیتی. اور یہ ہمارا ایک کیجول پروگرام ہے جس کے اندر ہم کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں. آج کل مہنگائی بہت ہے ناظرین، اور ویسے قمر، آپ کے خیال میں اتنی مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں یار، یہ جو بندے ہیں نا، یہ جو نیا بندہ آ رہا ہے نا، کوئی وزیر اعلیٰ چینج ہو رہا ہے، کوئی وزیر اعظم چینج ہو رہا ہے، وہ اپنے رولے میں جو ہے نا عوام کو پیس رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو خود جو ہے نا وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو عوام ہے نا ان کو انہوں نے پیسا ہوا ہے اور جو ہے اپنی مرضی سے وہ ریٹ جو ہے آگے لے کے جا رہے ہیں. دکاندار بھی ہے جو وہ بھی اپنی مرضی سے ریٹ کو آگے لے کے جا رہا ہے. دکانداروں کو پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا ریٹ. مطلب یہ جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، لائک اے سی اور ڈی سی، اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو ہوتے ہیں، وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے. عوام جو ہے، جو دکاندار ہے، وہ اپنی مرضی کا ریٹ لگا رہے ہیں اور جو اس کے اوپر جو ڈسٹریبیوٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کمپنیز بیٹھی ہیں، وہ بھی اپنی مرضی کا ریٹ لگائیں. انہیں چاہیے کہ وہ رول پلے کریں اور مارکیٹس کے اندر نکلیں اور عوام کو کچھ فائدہ دے. کیا خیال ہے؟ ہاں جی. اچھا، میرے خیال سے نا مہنگائی تو ہوتی ہے لیکن انسان نا مایوس ہو جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے. مایوس نہیں انسان کو ہونا چاہیے. میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک شخص کہہ رہا، وہ ایک سائیکیٹرسٹ تھا، اس کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے سوال کیا کہ یار میرے مرنے کے بعد، اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا یار آپ کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے. تو وہ کہتا بھائی مہنگائی اور اللہ کے ایمان کا کیا تعلق؟ اس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تو وہ اللہ ہے نا سب کچھ دینے والا. جی، یہ ایمان ہوتا ہے. اور ہم مہنگائی کے اوپر بالکل مایوس ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے دین سے دوری ہماری ہو چکی ہے. جی. اور ہمارا اللہ تعالیٰ پر اتنا پختہ ایمان نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہمارے لیے جو ہے وہ آزمائش رکھی ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں. ایک ایگزامپل ہے کہ ویسے اگر ہم کسی سے کوئی چیز مانگیں ہی نا، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی ضرورت ہے. جی. جب مانگیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا. ایسے عذاب آ رہے ہیں، تھوڑے دن پہلے زلزلہ ہے. کل بھی زلزلہ ہے، پرسوں بھی زلزلہ ہے. جی. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے کے آگے سوال رکھنے چاہیے، فریاد کرنی چاہیے. وہ دیکھیں نا، نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہماری مدد فرما. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے ذریعے 5000 فرشتے جو آئے تھے قطار با قطار، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی. اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ہماری مدد فرمانا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور کھلے دل سے مانگیں. دعا مانگ سکتے ہیں یا اللہ یہ جو عذاب ہے مہنگائی کا عذاب، یا اللہ یہ ختم کر دے اور ہم سکون میں آ جائیں، اپنی زندگیاں آرام سے گزاریں. کیا خیال ہے؟ جی. آمین آمین. ایسے ہی ہونا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے اللہ سے. اور کچھ بھی چیز جو ہے جو ہمیں مشکل دے رہی ہے، ہمیں وہ مشکل جو ہے اللہ سے کہنی چاہیے کہ وہ دور ہو جائے. اچھا، یہ مشکلیں بھی جتنی بھی ہیں یہ انسان خود ہی لے کر آتا ہے. جی. جیسے عوام ویسا مشکلیں خود انسان لے کر آتا ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہی کام ہے، یہ وہی عذاب ہے، یہ وہی سزائیں ہیں جو انسان کے ہاتھ نے کیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہم بوئیں گے
وہی اگے گا نا. وہی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے سیب کے بیج بوئے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ آڑو نکل رہے ہیں, امرود نکل رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جو ہم بو رہے ہیں وہی ہم پائیں گے, جو ہم پرچیز کر رہے ہیں وہی ہمیں ملے گا. جی. وہ میں نے آپ کا وہ شو دیکھا تھا آپ بیتی والا, ماشاءاللہ بہت اچھا تھا وہ, اور بڑے لائکس ملے اس میں, ویوز بہت ہوئے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھا تھا. وہ بابا جی والا وہ بھی بہت اچھا تھا. بابا جی ذرا کام گئے ہوئے ہیں, وہ ان کے ایک دوست کے ہاں بیٹا ہوا تھا اور ان کا جو بیٹا ہے وہ انتقال کر گئے. وہ آپ نے بتایا تھا نا کہ وہ جہاں جاتے ہیں بہت جلدی سے جاتے ہیں اور آتے بھی بہت جلدی سے. وہ ایسے ہی بالکل ہے, جو ان کے کسی کی اینیورسری ہو وہ ان پہ بھی چلا جاتا ہے. مطلب بڑا تیز چلاک بندہ ہے وہ, کچھ نہیں چھوڑتا ہے. اورنج لائن سے بھی زیادہ تیز, اورنج لائن سے بھی تیز ہے وہ بندہ. جی جی ہاں بس ایسے ہی ہے یار. 10 روپے پیٹرول کم کر کے 15 روپے مہنگا کر دیتے. میں پھر تھوڑی انفارمیشن دے اجتماعی دعا کے بارے میں, کہ وہ کہتے نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ فرض نہیں ہے, مطلب یعنی اجتماعی دعا بس تبھی کرنی چاہیے جب بارش نہ ہو رہی ہو. مطلب کچھ موقعوں پر نبی علیہ السلام نے اجتماعی دعا کی تھی, لیکن اجتماعی دعا کو جو ہے وہ معمول بنا لینا یہ درست نہیں ہے. جی. جو لوگ کرتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں, جمعے کے اوپر اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں, تو یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. البتہ نماز دعا کو آدھا دین کہا گیا, آدھی عبادت کہا گیا. جی. تو لیکن یہ لوگ سمجھنے میں تھوڑا سا نا ان کی کم عقلی ہے یا لیک آف نالج ہے ان کا. نماز بذات خود ایک دعا ہے, اور نماز کے اندر جب ہم تشہد پر بیٹھتے ہیں تو اس کے 3 فیزز ہیں, جس کے اندر ایک کے اوپر ہم پڑھتے ہیں تحیات للہ والصلوات, نبی علیہ السلام پر سلام اور جو ہے گواہی دینا. پھر اس کے بعد ہم درود پاک پڑھتے ہیں. درود پاک کے بعد والا جو فیز ہے وہ سارا دعاؤں کا ہے. تو نماز دعا اٹ سیلف, تو نماز کے اندر ہی دعائیں ہو سکتی ہیں, ہم جتنی بھی مانگیں. اب بڑی نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی نماز کے اندر ہی, وہ پڑھ لیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. پھر اس کے بعد اکثر اسی کے اندر پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. پھر ایک دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. پھر ایک دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعلی. تو جتنی بھی دعائیں آپ کو آتے ہیں نماز کے اندر پڑھیں, نماز کے اندر دعائیں مانگیں اسلام پھیرنے سے پہلے. اچھا وقاص بھائی نے دین کا سوال کیا, تو مجھے ایک سوال جو ہے ذہن میں آیا کہ جیسے ہم جمعہ آتا ہے تو ہم جمعہ مبارک کے سٹیٹس لگاتے ہیں, تو ایسا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی سٹیٹس تو آپ کوئی بھی لگا لیں, پیر مبارک کا لگا لیں, منگل مبارک کا لگا لیں, لیکن اگر آپ اس نیت سے لگائیں گے کہ جمعہ مبارک کہنے سے ہمیں کوئی ثواب ملے گا, یا کوئی سنت ہے, یا کسی حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے جمعہ کو جمعۃ المبارک کہہ کے لوگوں کو گریٹنگس کرنا, تو اگر آپ اسے دین کا حصہ سمجھیں گے تو یہ بدعت ہے. اور بدعت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعات ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے. نہیں تو وہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز کے بعد بہت سارے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں, کوئی بہت نیک ہوتے ہیں اور کوئی گناہ گار بھی ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ جیسے دعا مانگتے ہیں کہ سب مسلمانوں کے گناہ معاف کرے, تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا قبول کر لے, سب آمین کہتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں کہتے ہیں کہ اس لیے اجتماعی دعا یار, جب دیکھو نا ہم اس کا مطلب لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر آمین نہ کہا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی. پھر یہی بات ہے نا, انسان جب اکیلا دعا اللہ سے کرتا ہے تو اس کے اندر تو ہم آمین نہیں کہتے. تو یہ ایک لاجک غلط ہے. دعائیں اپنی اپنی مانگیں, ہاں سب کے لیے مانگیں, یہ ہے کہ آپ دعا سب کے لیے کریں اپنے. بلکہ یہ حدیث ایک مجھے یاد آ گئی کہ آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اس سے بھی وہی چیز عطا فرما. بے شک. تو یہ لاجک ہونا چاہیے. دعائیں مانگنی چاہیے. میں کہتا ہوں اللہ سے اتنا مانگیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے بے تحاشا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی چیزیں مانگیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ سے بڑی چیزیں مانگیں, بڑی بڑی چیزیں مانگیں.